فرماتا اگر 1 منٹ بھی لگے گا جس کے بننے میں وہ کیا ہے؟ بولیے خلق۔ تو یا تو 6 دن ہے تو 1 ہفتہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آسمان اور زمین کا وجود خلقی ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ آیت سب کو یاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ جیسے ساتھ دے رہے تھے ایسے دیئے، کن فیا کون۔ اللہ جب کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیا کون تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ کن کہتا ہے، فیا کون تو وہ ہو جاتی ہے۔ کہنے کے لیے زبان چاہیے، زبان ہوگا تو گلا ہوگا، گلا ہوگا تو یہ پورا سینہ ثابت ہو جائے گا، ہے نا۔ حالانکہ وہ کہتا وہتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے۔ ادھر ارادہ ادھر وجود۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ گرمی کا موسم ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پسینہ آ رہا ہے، میرے اس ہاتھ میں رومال نہیں ہے، ایک دم سے میں نے ارادہ کیا کہ رومال آ جائے اور رومال میرے ہاتھ میں فوراً آ جائے۔ یہ امر ہے، یہ امر ہے۔ اگر یہ بنایا جائے گا تو ٹائم لگے گا، یہ خلق ہے۔ کتنا آسان کر دیا میں نے خلق اور امر کو۔ خلق جس کے بننے میں ٹائم لگے اسے خلق کہا جاتا ہے، اور ادھر ارادہ آخری مرحلہ، اور ادھر وجود اسے امر کہا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ خود اللہ نے وجود صفت خلق سے عطا کیا۔ خود قرآن میں آیت ہے، جناب عیسیٰ کا قول ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں گیلی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور چونچ بناتا ہوں، پر بناتا ہوں، جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر روح داخل کرتا ہوں تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو جب پرندہ بنتا ہے تو مٹی آئی، خمیر ہوا، پانی ڈلا، اس کے بعد پرندے کا جسم بنا، تو ٹائم لگا یا نہیں لگا؟ ٹائم لگا۔ تو جس کے بننے میں ٹائم لگتا ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ وہ جناب عیسیٰ کی منزل ہے، مور سکوت ٹوٹ جائے گا۔ وہ عیسیٰ کی منزل ہے کہ اگر پرندہ بنائیں گے تو ٹائم لگے گا۔ یہ ولی امر ہے۔ اگر دربار مامون میں خالی شیر قالین کو اشارہ کر دے تو شیر کے وجود میں انقلاب آ جائے۔ مامون کا دربار تھا، دشمن کا دربار تھا، 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے نا، اور اس نے کیا کہا تھا مامون نے 8ویں امام سے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فخر ابراہیم ہو۔ کہا کہ ہاں ہوں۔ کہا کہ ابراہیم نے تو پرندوں کو زندہ کیا تھا، کہ آپ کے اندر یہ صفت ہے؟ اگر آپ فخر ابراہیم ہیں تو مولا نے جس دیوار پہ دیکھا تھا اس دیوار پہ قالین تھی، اور اس قالین پہ 2 شیر چھپے ہوئے تھے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ شیر چھپے ہوئے نہیں تھے، چھپے ہوئے تھے۔ امام نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ بھرے دربار میں تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے لفظ کی قدر نہیں کی، بھرے دربار میں تیرے امام کی، اس کا مطلب یہ سب دشمن ہیں۔ تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ شیروں کے وجود میں انقلاب آ گیا، اور وہ نکلے جو جادوگر بلائے تھے مامون نے، انہیں کھا گئے، اور کھانے کے بعد پھر جا کے چھپ گئے۔ وہ جو جادوگر بلائے تھے انہیں کرتب دکھانے کے لیے کھایا، پھاڑا، کھایا، پھر جا کے چھپ گئے۔ مامون تو لرز گیا سر سے پاؤں تک، پسینے چھوٹ گئے۔ کہا کہ فرزند رسول بڑے مہنگے جادوگر تھے، بڑے دور دراز سے منگائے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، یہیں سے مصائب ہے۔ کہا کہ آپ اپنے شیروں سے کہیے کہ میرے جادوگروں کو واپس کر دیں۔ میں بھی آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی میری اچھے سے مجبوری سمجھ رہے ہیں، دونوں کو معلوم ہے، بس مصائب ہو رہے ہیں یہاں سے، توجہ ہے۔ آپ اپنے شیروں سے کہیے کہ میرے جادوگروں کو واپس کر دیں۔ مولا نے کہا کہ تو ہمیں فخر ابراہیم سمجھتا ہے؟ ارے ہم فخر موسیٰ بھی تو ہیں، ہم فخر موسیٰ بھی ہیں۔ اگر موسیٰ کی عصا نے جادوگروں کے سانپوں کو کھا کر واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی اپنے شیروں سے کہتا کہ تیرے جادوگروں کو واپس کر دیں۔
اللہ اکبر۔ یہ کمالات اور یہ مراتب ولی امر ہونے کے ساتھ ساتھ آل محمد کو ملے، مگر دنیا نے ان کے ساتھ میں کیا کیا غم، یہ رات کا سناٹا، دنیا بستر پہ آرام سے لیٹی ہے، آپ کو کون سی کشش ہے جو کھینچ کر لائیے یہاں تک؟ کیا چیز ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے؟ اس لیے کہ یہ لوگ عرش مقام لوگ تھے، یہ معصوم لوگ تھے، یہ دنیا کے لائق نہ تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ان لوگوں کو لباس بشری میں ہدایت کے لیے ہمارے بیچ میں بھیج دیا گیا، ورنہ یہ لوگ عرش مقام لوگ تھے۔ رونا اس بات کا ہے کہ ایسی ہستیوں کے ساتھ میں کیا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کافی ہے، پس گردن جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا ہے مظلوم کربلا کو۔ مجھ سے کہا ہے کہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، بس اسی کے رب کے ساتھ مصائب سن لیجئے، کیونکہ اربعین حسینی کا زمانہ گزر گیا۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اگلے برس اربعین حسینی کرے گا، شہدائے کربلا کا چہلم کرے گا۔ تاریخ بتاتی یہ ہے کہ جس وقت علی کی بیٹی نے شام کے اندر ماتم اور گریہ کیا اور ایک مکان خالی کرایا گیا تھا، اس کے اندر زینب ماتم کرتی رہی، اور ماتم کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ جب اونٹ اور اونٹ کے اوپر محملیں اور محملوں کے اوپر پردہ ڈالا گیا، کہا کہ چلیے کربلا کا سفر ہے۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے خانے سے باہر قدم نکالا اور پہلا قدم دروازے پر رکھا تو زینب نے دیکھا اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر محمل ہے اور محمل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ سجاد یہ پردے کا انتظام کس کی طرف سے ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں اب تو ہم آزاد کر دیے گئے ہیں، لہذا ہم چاہیں تو مدینہ چلے جائیں، جو شام نے یہ کہا گیا ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے مگر کربلا ہو کے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کارواں جو ہے ظاہر سی بات ہے جس کی قید میں تھے اس کی طرف سے ہے۔ علی کی بیٹی کی چیخیں نکل گئیں اور ایک جملہ کا سجاد ذرا یزید سے جا کے کہہ دے کہ تجھے آج میرے پردے کا خیال آیا۔ ہائے ہزاروں نامحرم کا مجمع تھا، محمد کی بیٹیاں دیار بدیار بے مغنور دا پھرائی جاتی رہی۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ آواز بلند ہوں گے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد، سوائے غم آل محمد۔ زینب سعادات کا قافلہ کربلا میں آیا اور آنے کے بعد میں روایت تو بہت کچھ ہے، مگر قبر حسین سے آواز آئی جابر میری بہن آ رہی ہے، میری قبر سے دور چلے جاؤ، اے جابر 9 میل کا سفر کر کے میری بہن آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تمام مصائب آپ نے سنے، مگر جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن بہت تیزی سے آ رہا ہوں میں، کہ ایک دن جناب عبداللہ جناب سید سجاد کو راستے میں ملے، اور ملنے کے بعد میں کہا سجاد پھوپھی سے کہنا کہ رونا تو زندگی بھر کا ہے، مگر دیکھو جب سے زینب میرے گھر سے گئی ہے میرا گھر ویران ہو گیا ہے، لہذا پھوپھی سے کہو کہ گھر آ کے صف ماتم بچھائیں، حسین کا ماتم میرے گھر میں کریں۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک دن جناب زینب گئیں، وہ تمام مصائب جو کڑیاں ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، آپ سن چکے ہیں تمام مصائب، اور اس کے بعد میں وہ منزل آئی کہ زینب صحن میں بیٹھ گئیں، عبداللہ باہر سے تشریف لائے، دیکھا کہ کوئی ضعیفہ ہے کہ جن کے بال سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بی بی تیرا اگر کچھ لٹ گیا ہے تو جا کے روزے رسول پہ جا کے ماتم کر، فریاد کر، میرا گھر تو خود ماتم کا دا بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ ہمیں دنیا نے نہ پہچانا، اس کا شکوہ بعد میں کروں گی۔ کیا زینب پہ یہ وقت بھی آ گیا کہ زینب کا شوہر نہ پہچانے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عبداللہ تیزی سے دوڑے تاکہ شہزادی زمین پہ کس لیے بیٹھی ہو، آئیے اوپر تشریف لے کر آئیے۔ عبداللہ زمین پہ بیٹھ گئے، کہا کہ سناؤ کیا کیا گزری؟ کہا کہ عبداللہ انہوں محمد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں انہوں محمد کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ کے لال نے کیسی جنگ لڑی، حسین نے کس حالات میں جنگ کی، علی کی بیٹی بیان کرنے والی، عبداللہ سننے والے کا کہ عبداللہ جب میرا ماں جایا یکو تنہا رہ گیا، نرغے آدھا میں گر گیا، تو حسین بڑھ بڑھ کے حملے کرتے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے جاتے تھے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے
میرے جنگجو بہادرو، اے میرے شمشیگن شیرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ دیکھو حسین جنگ کر رہا ہے، حسین لڑ رہا ہے، آئے ہم نے سب کی جنگ دیکھی، ہماری جنگ دیکھنے والا کوئی نہ بڑا عبداللہ میرا ماجائے نرغے آدم میں گر گیا تھا، اللہ اللہ وہ منزل آئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حسین ذوالجناح سے اترنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ حسین تو ڈگمگا رہے تھے، مگر جب حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے تو ایک نیزہ مارا جاتا تھا، حسین بائیں طرف جھک جاتے تھے، جب حسین بائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے تو پھر ایک نیزہ مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈال دی اور جھک کے کان میں کہا، اے اسب وفادار، ارے مجھے میری قتلگاہ تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے کسی ہر چند کوشش کر کے حسین کے مقتل تک لائے، ذوالجناح نے اپنے قدموں کو ٹیک دیا، اللہ اللہ، اور ادھر سے شمر کند خنجر کرتا ہوا چلا، کبھی پتھروں پہ مارتا تھا، اور اس کو جب گلوے خشک پہ چلایا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کبھی اپنے ہاتھ پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آخری ضرب لگی، فرات میں مچھلیوں نے خون کی الٹیاں کی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سورج کو گہن لگ گیا، سرخ وادیاں چلی، آواز اٹھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ارے حسین سب کی خبر خیمے میں لے کے گئے، حسین کی خبر کون لے کر جائے؟ ذوالجناح نے پیشانی میں خون کو رنگین کیا، دوڑا ہوا خیموں کی طرف آیا، آواز دی سیدانیوں، ارے خیموں میں جاؤ، میرا سوال مجھ سے بچھڑ گیا۔ سکینہ نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے بابا کے گھوڑے،
انجمن حسین